اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الواجد۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت میں، ان کے زیر حکومت ان کو کر دیا تھا، وہ حاضر تھیں، تو ایک ہدہد جو تھی وہ غائب تھی، اور سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ہدہد جو ہے وہ کدھر ہے؟ یعنی تمام تر وسائل اور طاقتیں اور اتنی عالیشان حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ایک جو ہدہد تھی اس کو سلیمان علیہ السلام نے نہیں پایا، اور انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کدھر ہے۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اور تمام تر عالیشان حکومت ہونے کے باوجود بھی ان کے وسائل محدود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو کہ لامحدود ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نام ہم کہتے ہیں کہ الواجد، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے، ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہنچ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے دربار میں اس کی پہنچ سے، اس کی بصارت سے، اس کے علم سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہنچ نے ہر چیز کا جو ہے وہ احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو انتہائی باریکی سے کی حد تک جانتا ہے۔ وجدہ، آپ یہ سمجھیے کہ کسی چیز کو وجدہ میں ایک ایلیمنٹ یہ موجود ہے کہ آپ کسی چیز کو یو فائنڈ somebody، کوئی چیز آپ نے تلاش کی اور آپ کو مل گئی، اچانک آپ نے کسی چیز کو پا لیا، تو وجدہ میں یہ کانسیپٹ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتہائی ایک مشکل وقت سے گزر رہے تھے، کہ جب ان کے اوپر ابتدائی وحی نازل ہوئی اور پھر کافی عرصے تک وحی نہیں نازل ہوئی، تو آپ انتہائی ایک کرب میں تھے اس وقت۔ سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سورۃ الضحیٰ، وہ اس کا نزول ہوا، اور سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان جب مشکل وقت سے گزرتا ہے، اور جب انسان کو پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ میں اس وقت بالکل اکیلا ہوں، کسی کو کیا پتہ کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جو ہے الواجد، وہ اس میں وہ حساسیت، وہ سینسٹیوٹی اس نام میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی کون سی مخلوق کس وقت کس دوراہے سے گزر رہی ہے۔ تو سورۃ الضحیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو کبھی چھوڑا، نہ وہ آپ سے کبھی ناراض ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھے جاتے ہیں کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یعنی جب آپ یتیم تھے، ایک یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رب نے ابھی آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو یاد کیجئے وہ وقت کہ جب آپ یتیم تھے، اس وقت آپ کے رب نے آپ کو کیا نہیں پایا، اور پھر آپ کو پناہ عطا کی۔ اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کی جو رب ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک منزل کی تلاش میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا کی، اور پھر آپ کو دیکھا کہ آپ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کہ فائنینشلی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے جو ہے غنی کر دیا۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گئے کہ انسان اپنی گزشتہ زندگی کی طرف دیکھے، اور یہ ہر انسان کی کہانی ہے کہ جب انسان اپنے اس حال میں ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یا پھر اس سے باہر نکل کے جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں، کہ کس طریقے سے ہر موڑ پر اس کا رب جو ہوتا ہے اس کی ہر ضرورت سے جو ہے وہ واقف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عالی شان نام ہے الواجد، کہ وہ مکمل طور پہ ہر چیز اس کے
اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اس کی بصیرت اور اس کی پہنچ میں موجود ہے، اور وہ ہر چیز سے جو ہے واقف ہے۔ مگر سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ وہ تو اپنے بندے کی ایک ایک حرکت و سکنت سے واقف ہے، اس کے دل کے حال سے واقف ہے، وہ تو الواجد ہے، لیکن کیا اس کے بندے نے اس کو پایا؟ جس طرح سے یعقوب علیہ السلام کی کہانی آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی آپ پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام اپنی قمیص بھیجتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کا دل گواہی دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف، کہ میں تو یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو کہ یہ بوڑھا جو ہے یہ پتہ نہیں کسی دماغی فطور کا شکار ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام جو آنکھوں سے جو تھے محروم تھے، لیکن دل کی بصیرت جو تھی اس قدر عیاں تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ یہی حال جو ہے مومن کا ہے کہ جب اس کا ایمان بالغیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ تو نہیں سکتا ہے، لیکن یہ تمام نعمتیں جو ہیں، یہ تمام رحمتوں کا جو نزول ہے وہ اپنے رب کو ان کے ذریعے سے پاتا ہے، اپنے رب کی معرفت اس کو جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، اور یہی جو ہے اصل ایمان کا تحفہ ہے۔ ادروائز جو ہے انسان کی زندگی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں جو ہے ایک آیت آتی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو کہ کفر کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال جو ہے ایسی ہے، یعنی ان کی زندگیاں جو ہیں، ان کی بھاگ دوڑ جو ہے اس دنیا سے تک جو محدود ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چمکیلی ریت ہو ایک چٹیل میدان میں، یعنی ایک سراب ہے، ایک مراج ہے، اور انسان بھاگتا رہے اس کے پیچھے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگتا رہے، اور یہ زندگی جس طرح سے فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور اگر اس زندگی کا کوئی میننگ نہیں ہے تو پھر انسان جب اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن اور منزل تک پہنچے گا تو کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ آئے گا، اور وہ وجد اللہ، اور تب وہ اپنے رب کو دیکھے گا، اور اس کا رب جو ہے اس کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ نام ہے الواجد، کہ جو بھی سوچے کہ وہ اکیلا ہے، وہ زندگی میں کھو گیا ہے، زندگی کی صحرا میں جو ہے اس کو کسی منزل کی تلاش ہے، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، وہ الواجد کو پکارے، کیونکہ الواجد جو ہے وہ جانتا ہے، وہ موجود ہے، وہ ہر لمحے میں اس کی زندگی کی ایک ایک ضرورت سے واقف ہے۔ تو ادھر ہی ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔